دروس رمضان باب 11 سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی۔ روزے کا وقت طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ صبح صادق کے ہوتے ہی روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج کے غروب ہوتے ہی روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ سحری میں تاخیر کی جائے اور افطار میں جلدی، یعنی روزے کا وقت شروع ہونے سے قبل آخری وقت میں سحری کی جائے اور سورج ڈوبتے ہی بلا تاخیر افطار کر لی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے اور آپ خود بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے۔ روزے کا مقصد مومن کو بھوکا پیاسا رکھ کر نفس کو سزا دینا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد نفس کی تربیت اور اصلاح ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے روزے سے قبل اور روزے کے ختم ہوتے ہی فوراً کھانے پینے کو مشروع قرار دیا ہے۔ جس طرح روزے میں بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اسی طرح روزے سے قبل سحری کر لینا اور روزے کا وقت ختم ہوتے ہی افطار کر لینا بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ روزہ صبر کی تربیت ہے اور افطار شکر کی۔ افطار کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور خود آپ کا طرز عمل یہ ہے کہ سورج ڈوبتے ہی فوراً افطار کر لی جائے اور اس میں بے وجہ تاخیر نہ کی جائے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میرے طریقے پر باقی رہے گی جب تک وہ افطار کرنے میں ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار نہ کرنے لگے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ روزہ رکھتے تو آپ ایک شخص کو ٹیلے پر متعین کر دیتے۔ جب وہ کہتا سورج غروب ہو گیا تو آپ فوراً افطار کر لیتے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان، حاکم اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ افطار میں ستاروں کے نکل آنے یعنی خوب اندھیرا ہو جانے تک تاخیر کرنا امت کے لیے خیر سے محرومی کا سبب ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے معاملے میں کس قدر جلدی کرتے تھے۔ غور کرنے کی چیز ہے کہ اگر افطار میں جلدی کرنا مقصود نہ ہوتا تو غروب شمس کی معرفت کے لیے کسی شخص کو ٹیلے پر متعین کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، بلکہ خوب اندھیرا ہو جانے سے خود ہی سورج کا غروب ہونا معلوم ہو جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خصوصی اہتمام کے ذریعے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ سورج ڈوبتے ہی فوراً افطار کر لینا افضل ہے۔ بعض لوگ احتیاط کے نام پر غروب آفتاب کے بعد بھی افطار میں خواہ دیری کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مجاہدہ ہے جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ملتا، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس کے برخلاف ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے خود ساختہ احتیاط کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہی کو تقویٰ اور پرہیزگاری کا پیمانہ بنائے۔ عبداللہ ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، اے فلاں اترو، ہمارے لیے ستو کھولو۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، ابھی دن کا اجالا باقی ہے۔ آپ نے فرمایا، اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ فرماتے ہیں وہ اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستو گھول کر لائے۔ آپ نے وہ پیا، پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، جب یہاں سے سورج غروب ہو جائے اور وہاں سے رات آ جائے تو روزے دار نے افطار کر لی۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج ڈوبتے ہی روزہ اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے۔ اب مزید بھوکا رہنا روزے میں شمار نہیں ہوتا، کیونکہ روزے کا وقت تو ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا روزہ دار کو چاہیے کہ بے وجہ بھوکا نہ رہے بلکہ افطار کر لے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطار میں جلدی کریں، سحری میں تاخیر کریں اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس کے بالمقابل افطار میں تاخیر کرنا نبیوں کا نہیں بلکہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں دیری کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ دین کا غلبہ اور مسلمانوں کی شان و شوکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ اس کے برعکس ذلت و رسوائی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی مشابہت اور ان کی پیروی میں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی نصرت اور غلبے کے حصول کے لیے اہل باطل کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح افطار میں تعجیل سنت ہے، اسی طرح سحری میں تاخیر سنت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر سحری سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے پوچھا، اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقت تھا؟ فرمایا 50 آیتوں کے بقدر۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کو آخر وقت تک مؤخر کرنا چاہیے۔ اس میں سنت کا ثواب بھی ہے اور آسانی بھی۔ اس کے برعکس نیند پوری کرنے کے لیے رات ہی میں کھا پی کر سو جانا اور سحری کے لیے نہ اٹھنا نہ صرف روزے کو مشکل بناتا ہے بلکہ اس سے اکثر فجر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح افطار میں تاخیر کرنا بھی ایک ایسا مجاہدہ ہے جس میں کوئی ثواب نہیں اور اس میں بدن کی بھی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے سے ایسا مجاہدہ مطلوب نہیں جس میں بندے کے لیے حرج ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اس نے جہاں روزے میں مجاہدے کو اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا، وہیں جائز لذت و سہولت کو بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیا، تاکہ بندہ ہر حال میں ترقی کرتا رہے اور آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔